السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم استعارے کی چوتھی قسم پڑھیں گے، استعارہ مجردہ۔ مجرد تجرید اکیلا تنہا، مجردہ ایسا استعارہ جس میں صرف مستعار لہو کے مناسبات مذکور ہوں، استعارہ مجردہ کہلاتا ہے۔ صرف مستعار لہو کے مناسبات ہوں اگر اس میں، مثلاً آنکھ اٹھا کر دیکھ تو اے نرگسِ جادوئے دوست، دیکھ کے جھک کے تسلیمات کرتے ہیں کسے ابروئے دوست۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیے کہ نرگس میں استعارہ ہے، یہ مستعار منہ ہوگا، اور نرگس مستعار لہو کس کے لیے ہے؟ آنکھ کے لیے۔ آنکھ مستعار لہو اور نرگس مستعار منہ ہو۔ اب آنکھ کی مناسبت سے، آنکھ کیا ہے؟ مستعار لہو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آنکھ کی مناسبت سے ابرو کا جو لفظ ہے وہ شعر میں موجود ہے، یعنی آنکھ کی مناسبت سے، یعنی ظاہر ہے کہ جہاں آنکھ ہوگی ابرو بھی، پلکیں اور ساتھ اوپر ابرو بھی ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابرو کا جو لفظ ہے، یہ جن کو بھویں آپ کہتے ہیں، اس کا ذکر یہ آنکھ کی مناسبت سے آیا ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ مجردہ۔ دوسرا جناب شعر پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اب استعارہ مجردہ کی مثال کے طور پر آ رہا ہے۔ خدا تیرا بت ناداں دراز سن تو کرے، ستم کے تو بھی ہو قابل خدا وہ دن تو کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بت، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ استعارہ جو ہے مستعار منہ بت میں ہے، مستعار لہو محبوب کے لیے۔ اب مستعار لہو کے جو مناسبات ہیں، نادانی یعنی محبوب کی نادانی، سن کا دراز ہونا عمر کا، ستم کے قابل ہونا لائے گائے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں بت یعنی مستعار منہوں کے اندر نہیں ہوتی، یعنی بت جو پتھر کا بت بنا ہوا ہے اس میں کوئی نادانی یا اس کے عمر کا بڑھنا، ستم کے یہ محبوب کی صفات ہیں جو مستعار لہو ہے۔ تو یہ باتیں بت مستعار منہوں کی خصوصیات نہیں، بلکہ یہ محبوب مستعار لہو کے لیے مخصوص ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ مستعار لہو کی مناسبات جو ہیں وہ اگر مذکور ہوں تو اسے استعارہ مجردہ کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ مجردہ کی مثال ہوگی۔ آگے دیکھیے، وہ چاند ہم نشیں تھا تمنا تھی شاد کام، ایک خواب تھا جو غم کے دھندلکوں میں کھو گیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ چاند مستعار منہ ہے، یہ چاند ہم نشیں تھا، اور محبوب یہ کس کے لیے لیا گیا ہے؟ محبوب کے لیے لیا گیا ہے۔ اب ہم نشیں کا جو لفظ ہے، یہ چاند حقیقی معنوں میں جو آسمان پر چمکتا ہے وہ تو کبھی ہمارا ہم نشیں نہیں ہوا، محبوب ہم نشیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا ہم نشیں ہونا محبوب یا کسی انسان کی خصوصیت ہے، اسی کی مناسبت چاند مستعار منہ سے نہیں، اس لیے یہ استعارہ مجردہ ہے، کیونکہ ہم نشیں کا جو مناسبت ہے وہ چاند کے حوالے سے آئی ہے، تو لہٰذا یہ جناب استعارہ مجردہ ہوگا۔ آگے دیکھیے اگلی جو قسم ہے نمبر 5، وہ ہے استعارہ مرشحہ۔ استعارہ مرشحہ استعارہ مجردہ کے برعکس اس میں مستعار منہ کے مناسبات ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا کہ استعارہ مجردہ میں مستعار لہو کے
جو مناسبات ہوتے تھے، لیکن استعارہ مرشحہ میں مستعار منہ کے مناسبات ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ سے ماخوذ ہے۔ اس میں کلی استعارہ ہے، کلی استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے جو جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی، یہاں کلی جو ہے یہ مستعار منہ ہے، کیونکہ شعر میں مستعار منہ موجود ہوتا ہے اور یہ کلی موجود ہے۔ کلی مستعار منہ ہے اور فاطمہ مستعار لہو ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ کلی کی مناسبت سے جو مستعار منہ ہے اس کی مناسبت سے گلستان خزاں منظر کا ذکر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی ایسی کلی جس نے کسی باغ میں خزاں کا منظر دیکھا ہوا ہو، تو کلی کی مناسبت سے یہ گلستان خزاں منظر کا ذکر آیا ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ مرشحہ ہے۔ آگے شعر دیکھیے، دکھلائیے جا کر تو تجھے مصر کا بازار، پرواہ نہیں خواہاں کوئی اس جنس گراں کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شعر میں جنس گراں مستعار منہ ہے۔ یہ جنس گراں کس کے لیے ہے؟ یہ جنس گراں حسن کے لیے، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے محبوب، کبھی تمہیں مصر کا بازار جا کر دکھلائیں۔ مصر کا وہ بازار ہے جو تجارت کے لیے بہت اہم ہے، اور وہاں حسن یوسف کو بھی بیچا گیا تھا۔ تو لیکن شاعر یہ اسے بتا رہا ہے کہ لیکن مصر کے بازار میں حسن جیسی عظیم اور قیمتی چیز کا کوئی خواہاں نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے اسے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شعر میں جنس گراں مستعار منہ ہے، کیونکہ حسن کا استعارہ جنس سے کیا ہے، اور گراں اور بازار یہ دونوں مستعار منہ یعنی جنس کے مناسبات ہیں۔ تو جنس کی مناسبت سے یہ جنس مستعار منہ ہے، اور اس کی مناسبت سے آپ دیکھیے کہ بازار کا لفظ آ گیا، اسی طرح گراں قیمتی مہنگی چیز، اور اس کا متضاد ارزاں ہوتا ہے، ارزاں سستی چیز۔ تو جنس جو ہے وہ ہمیشہ، یعنی جنس کسی چیز کی ہو سکتی ہے، پروڈکٹ، چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، وہ بازار میں بیچی جاتی ہے، اور گراں بھی ہوتی ہے یعنی زیادہ مہنگی، اور ارزاں سستی بھی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اس جنس جو مستعار منہ ہے اس کی مناسبت سے بازار اور گراں کا لفظ آیا ہے، تو لہٰذا یہ جناب استعارہ مرشحہ۔ آگے دیکھیے، دل پہ لیا ہے داغ عشق، کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ اصغر گونڈوی کا شعر۔ اب اس شعر میں گل تر مستعار منہ کیا ہے؟ گل تر، اور یہ کس کے لیے مستعار منہ کیا ہوگا؟ محبوب کے لیے ہے۔ اب چمن کی مناسبت سے گل تر کا لفظ آیا ہے، یہ گل تر مستعار منہ ہے، اور مستعار منہ اس گل تر کی مناسبت سے چمن کا لفظ آ گیا، چمن، بہار، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ دیکھیے یہ جناب مستعار منہ کی مناسبت سے، کیونکہ بہار اور چمن کا لفظ آیا ہے، تو لہٰذا یہ
استعارۂ مرشحہ ہوگا۔ آگے دیکھیے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی استعارۂ مجردہ اور مرشحہ، اب دونوں یہ اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ قسم ہے استعارۂ تجرید و ترشیح، چھٹی قسم ہے استعارۂ تجرید و ترشیح۔ اس میں استعارۂ مجردہ اور استعارۂ مرشحہ کی خصوصیات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی اس میں طرفین استعارہ دونوں سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثال، نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا ہے، چمن میں ہوں یا قفس میں ہوں میں، مجھے اب اس کی خبر نہیں ہے۔ اب اس شعر میں جو مستعار منہ ہے وہ کیا ہے؟ گل، ٹھیک ہے نا جی۔ کس کے لیے ہے؟ محبوب کے لیے، محبوب مستعار لہو ہوگا۔ اب نظر میں سمانا اور ہستی پر چھا جانے کی خصوصیت محبوب سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نظر میں سمانا اور ہستی پہ چھانا، زندگی پہ چھا جانا، یہ پھول کی مناسبت سے نہیں آیا، بلکہ مستعار لہو کی مناسبت، محبوب کی مناسبت سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جبکہ چمن کی مناسبت سے مستعار منہ گل ہے، یہ گل جو ہے مستعار منہ، اب اس کی مناسبت سے یہ چمن آ گیا ہے، تو لہٰذا اس شعر میں بیک وقت مستعار منہ اور مستعار لہو سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر پایا جاتا ہے، یعنی مناسبات دونوں کے، مستعار منہ کے بھی اور مستعار لہو کے بھی، دونوں کے مناسبات اس شعر میں موجود ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، انشاء اللہ خان انشا کا، نزاکت اس گلے رانا کی دیکھیو انشا، شمیم صبح جو چھو جائے رنگ ہو میلا۔ شمیم صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، گل رانا خوبصورت پھول۔ اب گل رانا میں استعارہ ہے، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ اس گل رانا، اس خوبصورت پھول کی نزاکت دیکھو کہ اگر اسے صبح کے وقت چلنے والی ہوا بھی چھو جائے تو اس کا رنگ میلا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھول جو ہوتے ہیں ان کو ہوا چھو جائے تو کبھی اصلی پھول ان کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گل رانا اصلی حقیقی معنوں میں مراد نہیں لیا گیا، بلکہ یہ مجازی معنوں میں استعارہ اسی میں موجود ہے، گل رانا میں۔ اور یہ کس کے لیے؟ محبوب کے لیے، محبوب مستعار لہو ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ دیکھیے کہ نزاکت اور رنگ میلا ہونے کی نسبت محبوب سے، مستعار لہو سے، نزاکت بھی اور رنگ میلا ہونا یہ مستعار لہو یعنی محبوب سے ہے، جبکہ شمیم صبح کی مناسبت گل رانا مستعار منہ سے۔ گل رانا جو ہے آپ دیکھیے یہ مستعار منہ ہے، اور اس پھول کی مناسبت سے شمیم صبح کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح یہ استعارہ کیا ہو گیا جناب؟ تجرید و ترشیح کے مستعار منہ کی مناسبت سے بھی آپ دیکھیے کہ اس میں ذکر آیا شمیم صبح کا، اور مستعار لہو یعنی محبوب کی مناسبت سے اس میں نزاکت اور رنگ میلا ہونے کی بات آئی ہے۔ تیسرا شعر دیکھ لیتے ہیں، شام فرقت میں یہ تنویر کا ساماں احسن، کچھ ستارے ہیں کہ پلکوں پہ لیے بیٹھے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ستارے پلکوں پر، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسی میں استعارہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں ستارہ
استعارہ ہے آنسوؤں کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ شام اور تنویر، تنویر نور سے ہے نا، روشنی، اور شام، اب یہ شام اور یہ تنویر روشنی کا جو ذکر ہے یہ کس کی مناسبت سے آیا ہے؟ ستاروں کی مناسبت سے۔ ستارہ کیا ہے؟ مستعار منہ ہے شعر میں۔ اور یہ کس کے لیے آیا ہے؟ آنسوؤں کے لیے، جو مستعار لہو ہے اس کی مناسبت سے کیا آیا ہے؟ پلکوں کا ذکر ہے، پلکوں پہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اس طرح، کیونکہ اس میں مستعار منہ کے مناسبات بھی موجود ہیں اور مستعار لہو کے مناسبات بھی موجود ہیں، اس لیے یہ جو ہے شعر، اس میں استعارہ تجرید و ترشیح موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی پھر ہم آگے دیکھیں گے۔